खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के आगे आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, आज हमने पढ़ा कि तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में कि खुदा ने हमें आदम को अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया। जब आदम में गुनाह ना था तो वो खुदा की पाक हजूरी में था, बाग़ अदन में था। वहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब शैतान ने उसको बहकाया, हवा को और आदम को, और उन्होंने उस फल में से खाया, तो उस फल को खाते ही उनकी छवि, उनकी शक्ल, उनकी पहचान जो कि खुदा से थी, क्योंकि खुदा ने आदम को अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है पैदाइश की किताब में। तो जैसे ही उसने खाया तो उसने वो अपनी पहचान, वो अपनी शक्ल बिगाड़ ली, खो दिया उस शक्ल को। और फिर क्या हुआ? जब खुदा उसको मिलने के लिए आया, जैसे कि खुदा उसे मिलने के लिए आते थे, उनसे बातें करते थे खुदा आदम से, तो क्या हुआ? वो छुप गए और खुदा ने सबसे पहले उनको यही सवाल किया कि ए आदम तू कहाँ है? ए आदम तू कहाँ है? खुदा ने उसकी पहचान उसको बताई कि देख, तूने मेरे खिलाफ गुनाह किया है, तो अब तू कहाँ है? अब तू मुझसे छुप रहा है। अब तू अपने आप को बरहन्ना समझता है। अब तू अपने आप को नापाक समझता है। अब तू मेरे सामने नहीं आना चाहता है। अब तूने मेरा गुनाह किया है। तेरी शक्ल, तेरी सूरत बिगड़ गई है। अब तू शर्मिंदा है। अब तू अपने तन को पत्तों से ढांपता है और मेरे सामने नहीं आता है। मेरी आवाज़ सुनकर भी तू मेरे सामने नहीं आता है। ए आदम तू कहाँ है? आदम ने अपनी पहचान खो दी। तो वो खुदा जब उससे मिलने के लिए आया तो वो डरा। हमारे अंदर जब गुनाह आता है तो हमारे अंदर डर आता है। हम डरते हैं, हम अपनी पहचान को खो देते हैं। खुदा ने हमें अपनी शक्ल व सूरत पर बनाया तो हम उस शक्ल व सूरत को बिगाड़ लेते हैं। जब एक फ़ाइल किसी दफ्तर में दी जाती है तो अगर उसका रेफरेंस नंबर ना मिले, अगर उसका फ़ाइल का नंबर, उस फ़ाइल को अगर रजिस्टर ना किया हो, तो वो फ़ाइल कभी इस टेबल पर, कभी उस टेबल पर, कभी उस टेबल पर उसका रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी पहचान खो जाती है कहीं पर। और फिर क्या होता है? वो रद्दी में फेंक दी जाती है, कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। इसी तरह से जब हम में गुनाह आता है
جب ہم میں گناہ آتا ہے تو ہم اپنی شکل و صورت جو کہ خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح کے قد کے برابر بڑھتے جائیں، ہم ختم ہوتے جائیں اور مسیح ہم میں بڑھتا جائے۔ ہم جیسا کہ پڑھتے ہیں، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، پھر وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر ہم اب خدا نے جو ہمیں شکل و صورت دی ہے، جو ہم اس کی چھبی پر بنائے گئے ہیں، اگر ہم اس شکل کو کھو دیں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو باغ عدن سے اس کو نکال دیا گیا اور اس زمین پر پھینک دیا گیا۔ اسی طرح ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب شیطان نے، جب اس میں گھمنڈ آیا، جب اس میں شیطان میں گناہ آیا تو اس نے کہا میں خدا کے تخت کے اوپر اپنا تخت لگاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھی زمین پر پھینکا گیا۔ اسی طرح اگر ہم بھی خدا کی شکل و صورت پر جو بنے ہیں، ہم اگر اپنی چھبی کو بگاڑ لیں تو ہم بھی پھینک دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جائیں گے، تاکہ ہم کچلے جائیں، ہم روندے جائیں، کیونکہ ہماری پہچان جو ہے، جو ہم خدا کی شکل و صورت پر بنے ہیں، ہماری پہچان وہ کھو جاتی ہے۔ ہمارا ذمہ جو خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا ذمہ خدا نہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے خدا ہمیں ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اپنی شکل و صورت گناہ کی وجہ سے بگاڑ لیتے ہیں، ہم شیطان کی پیروکاری کرتے ہیں، ہم دنیا کی طرح بن جاتے ہیں، ہم دنیا کی طرح پہنتے ہیں، دنیا کی طرح بولتے ہیں، دنیا کی طرح کھاتے ہیں، ہم گندی باتیں کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم ہنسی اور طنزیہ مذاق کرتے ہیں لوگوں کو، ہم لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، ہم اپنی شکل و صورت، ہم اپنی چھبی کو کھو دیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم گناہ کریں، ہم شیطان کی پیروی کریں، ہم شیطانی کام کریں، ہم لوگوں کے دل آزاری کریں، ہم لوگوں کو دکھ پہنچائیں، ہم لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کریں، ہم لوگوں کو دکھ پہنچائیں، ہم لوگوں کو ماریں پیٹیں۔ اس طرح سے ہماری شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور جیسے شیطان کو زمین پر پھینک دیا گیا، جیسے آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا، اسی طرح سے اگر ہم میں بھی خدا کی جھلک نہ نظر آئے، مسیح کا بدن، ہم مسیح کا بدن ہے، ہمارا قد اگر مسیح کے برابر نہ بڑھتا جائے، ہم ختم ہوتے جائیں اور مسیح ہم میں بڑھتا جائے، ہم مسیح کی شکل و صورت میں بڑھتے جائیں، ہم خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں، ہم نیک کام کریں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم بائبل کی منادی کریں، ہم پاک روح کو اپنے اندر آنے دیں، ہم پاک روح کو اپنا کام کرنے دیں۔ میرے عزیزو، ہمیں گناہ کر کے اپنی چھبی کو بگاڑنا نہیں، اپنی شکل و صورت کو بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے تمام حکموں پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے، ہمیں اس شکل کو بگاڑنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کی رسم و رواج سے نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں پاک کلام کے مطابق، خدا یسوع مسیح کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، اور پاک روح کو مانگنا ہے، اور پاک روح کو اپنے اندر آنے دینا ہے، اور پاک روح کو اپنے اندر میں کام کرنے دینا ہے، تاکہ ہم نیک کام کریں، اور ان نیک کاموں سے لوگ اس نیک کاموں کو دیکھ کر خدا باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں اپنی پہچان نہیں کھونی چاہیے۔
اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ ہماری پہچان جب ہم کھو دیتے ہیں، جب ہم اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں، جب ہم مسیح کی تعلیم پر نہیں چلتے ہیں، جب ہم مسیح کے نام کی گواہی نہیں دیتے ہیں، تو ہم اپنی شکل و صورت کو بگاڑ لیتے ہیں۔ پھر ہم ایک ایسے بے ذائقہ نمک کی طرح ہو جاتے ہیں جو کہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر باہر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، کیونکہ ہماری کوئی پہچان نہیں رہتی ہے۔ جس طرح آدم نے اپنی پہچان کھو دی، جس طرح شیطان نے اپنی پہچان کھو دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک کلام کے مطابق، انجیل مقدس کے مطابق ہماری زندگی کو گزاریں، خدا یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں، اس کے نام کی گواہی دیں، نیک کام کریں۔ ہم گالی کے بدلے گالی اور نہ دیں، آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں سے محبت کرو۔ یہ ہے ہماری اصلی شکل و صورت، جو کہ مسیح کی صورت ہے۔ مسیح میں ہم بڑھتے جائیں۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، آمین۔